السلام علیکم دوستوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں درس نمبر 21، لیسن نمبر 21۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم نے ٹیلی گرام پر ایک لنک دیا ہے، اس میں ڈسکرپشن میں دیں گے انشاءاللہ۔ اس کو ہم نے گروپ بنایا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری دقت ہوتی ہے سمجھنے میں، اور کچھ چیزیں جو ہے کافی لمبی ہوتی ہیں، لانگ ہو جاتی ہیں، اور اس میں کامنٹ میں ہم اتنا لمبا بتا نہیں سکتے۔ اس لیے ہم ٹیلی گرام کا لنک دے دیں گے، آپ لوگ جوائن کر لیجئے گا۔ کوئی بھی دقت ہوگا آپ اس میں پوچھیے گا، ہم انشاءاللہ اسی وقت فوراً ہی آنسر کر دیں گے، انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ اور کل کے لیے سوری کہ کل ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائے تھے، کیونکہ ہم جگہ پہ تھے نہیں، ہم کہیں اور کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس کے لیے ریئلی سوری۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ روز روز ویڈیو اپلوڈ ہوتا رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں درس نمبر 21۔ درس نمبر 21، لیسن نمبر 21، ٹھیک ہے، 21۔ اس میں بھی ہے تو وہ کیا بولتے ہیں موصوف اور صفت کے جملے، لیکن وہ بن کے آ رہے ہیں یا تو مبتدا یا تو خبر، ٹھیک ہے۔ اب ڈائریکٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، جیسے حاذا کا معنی یہ ہوتا ہے جو کہ مبتدا بن رہا ہے، ولدن کا معنی ہوتا ہے لڑکا، اور مجتہد کا معنی ہوتا ہے محنتی، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ورک جو کرتا ہے نا اس کو محنتی بولتے ہیں۔ تو مجتہد، اب یہ ولدن اور مجتہد یہ دونوں موصوف صفت بن رہا ہے۔ ولدن لڑکا یہ موصوف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مجتہد یہ صفت بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ولدن واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، ولدن مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، پیش ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ ولدن مذکر ہے تو یہ بھی مذکر مطلب میل ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، تو یہ موصوف صفت کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاذا یہ مبتدا بن رہا ہے، اور ولدن مجتہد یہ دونوں موصوف صفت مل کر یہ خبر بن رہی ہے حاذا کی، ٹھیک ہے۔ کہیں گے حاذا یہ ولدن مجتہد محنتی لڑکا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جو موصوف صفت میں جو لاسٹ میں جو آتا ہے عربک میں، اس کا اردو میں پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دیکھو ولدن اور مجتہد میں لاسٹ میں کون آیا ہے؟ مجتہد، اور مجتہد کا معنی ہوتا ہے محنتی، تو کہیں گے یہ محنتی لڑکا ہے، محنتی لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ولد المجتہد جو یہاں پہ خبر بن رہی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے مبتدا بن جا رہا ہے۔ تو دیکھو الولد المجتہد، ٹھیک ہے، یہاں پہ خبر بن رہی تھی اس لیے کیا تھی؟ نکرہ ہے، نکرہ ہے نا، اس پر الف لام نہیں ہے، اس پر تنوین آیا ہوا ہے، یہ نکرہ ہے۔ اور وہی جب مبتدا بن جا رہا ہے تو یہاں پہ معرفہ بنا دیا اور الف لام لگا دیا، کہہ دیا الولد المجتہد محنتی لڑکا، محبوب پسندیدہ ہے۔ تو یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے، دونوں موصوف صفت مل کر مبتدا، اور محبوب اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ الولد المجتہد محنتی لڑکا پسندیدہ ہے، محبوب ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ بلود ہے، لہو فوز کبیر اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ فوز کبیر یہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے جو کہ مبتدا مؤخر ہے، اور لہو جار مجرور جو کہ خبر مقدم، ٹھیک ہے، خبر مقدم ہے۔ تو دیکھو یہ مقدم ہو گیا ہے۔ اگر مان لو ایسا، اگر مان لیتے ہیں اس کا ترکیب ایسے بھی بنا سکتے ہیں، الفوز الکبیر لذالک الولد، ٹھیک ہے۔ تو پورا جملہ کیسے مؤخر اور کیا بولتے ہیں مقدم کیسے ہوا، یہ ہم بتا رہے ہیں سمجھا کے۔ اس کا اگر سیدھا اگر ترجمہ ہم لوگ کر کے بولیں گے تو ایسا ہوا پورا یہ سینٹینس، الفوز الکبیر الفوز الکبیر لذالک الولد، لذالک الولد، مطلب اس لڑکے کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا جو محنتی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بڑی کامیابی اس لڑکے کے لیے ہے، ہو جو ضمیر ہے وہ اس لڑکے کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لذالک الولد اس لڑکے کے لیے ہے، تو یہ موصوف صفت مل کر یہ کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا، اور یہ جار اور مجرور، اس کے بعد جو ہے یہ مضاف الیہ، اس کا سوری کیا بولتے ہیں اس کا مشار الیہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جار مجرور اس میں اشارہ اور مشار الیہ سب مل کر یہ خبر بن رہی ہے اس کی،
لیکن وہی اس کو اگر الٹا کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا بولتے ہیں، اسم کو ظاہر نہیں کیا، چھپا دیا، ضمیر کی شکل میں لا دیا اور پہلے لا دیا، کہیں گے لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ہو گیا مبتدا، یہ ہو گیا مبتدا مؤخر، یہ خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ اس طرح آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فہو مسرور فی کل وقت، فہو فا کے معنی تو، ہوا کے معنی وہ، مسرور وہ خوش ہے، فی کل وقت ہر وقت میں، ہر وقت میں۔ اب ایک تو یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، اب ڈائریکٹ اس کا محاوری ترجمہ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہیں گے کہ وہ ہر وقت خوش ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو کامیاب ہوتا ہے وہ خوش رہنے والا ہے۔ آئی ہوپ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آگے سیم ٹو سیم ایسے ہی آ رہا ہے، اس لیے اب ڈائریکٹ ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ھذا ولد مجتہد، یہ محنتی لڑکا ہے۔ الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پیارا ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جو کہنا کہہ سکتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے۔ لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، فوز کے معنی کامیابی، ٹھیک ہے، اور کبیر کے معنی بڑی، اور فہو مسرور فی کل وقت، تو وہ ہر وقت خوش ہے، ہر وقت خوش ہے، فہو مسرور تو وہ خوش ہے، فی کل وقت ہر وقت، سمجھے۔ اسی طرح الوقت عندہ شیء ثمین، الوقت کے معنی وقت، ٹائم جس کو بولتے ہیں، عندہ اس کے پاس، اس کے نزدیک، شیء کے معنی چیز، تھنگس، ثمین کے معنی قیمتی، ہے نا، کوسٹلی، قیمت ہے، ٹائم کی ایک قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہیں، الوقت عندہ شیء، وقت اس کے نزدیک، وقت اس کے نزدیک، شیء ثمین قیمتی چیز ہے، سمجھ آ رہا ہے، وقت اس کے نزدیک قیمتی چیز ہے۔ ذالک ولد کسلان، ذالک کا معنی وہ، ولد کا معنی لڑکا، کسلان کا معنی آتا ہے، کسلان، کسلان کا معنی آتا ہے سست، ٹھیک ہے، لیزی پرسن جس کو بولتے ہیں، لیزی پرسن، اس کو سست کہتے ہیں۔ ذالک ولد کسلان، یا کہیں گے لیزی بوائے ہے، سست لڑکا، تو اس طرح کہیں گے کہ تو وہ سست لڑکا ہے، وہ سست لڑکا ہے، سست لڑکا۔ الولد الکسلان و مذموم، ٹھیک ہے، مذموم کا معنی کیا ہوتا ہے، برا، اور سست لڑکا برا ہے۔ محنتی لڑکا محبوب تھا، پیارا تھا، اور جو سست ہے، جو لیزی ہوگا انسان، وہ ہمیشہ برا ہوگا، اس کو لوگ ہمیشہ برا کہیں گے، اور جو سست ہوتا ہے وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، اور اس کے نزدیک ٹائم کی جو ہے کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ٹائم مینجمنٹ وہ نہیں کرتا ہے، ٹائم ویسٹ کرتا ہے ایسے انسان کے لیے جو محنتی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو کیا کہیں گے، الولد الکسلان، سست لڑکا، مذموم برا ہے، ٹھیک ہے، ہوا محزون، یہ کھا نہیں ہے، یہ ہا ہے، اس کو سکون کر رہے، ہوا محزون، اور وہ غمگین ہے، فی کل وقت ہر وقت میں، مطلب ہر وقت غمگین ہے، جو بھی سست ہوگا وہ ہر وقت غمگین رہے گا، جو پریشان رہے گا۔ الوقت عندہ لیس بشیء، وقت اس کے نزدیک وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسے ڈائریکٹ ترجمہ کرنا ہو تو، اب ورڈ ٹو ورڈ کرنا ہو تو کہیں گے وقت اس کے نزدیک لیس بشیء، کوئی چیز نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ الفوز للمجتہدین، الفوز کے معنی ہوتا ہے کامیابی، ٹھیک ہے، کامیابی محنتی کے لیے ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو محنتی ہوتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے۔ لا للکسلان، لا للکسلان، سست کے لیے نہیں ہے، کیا ہے، سست کے لیے کامیابی نہیں ہے، جو لیزی ہوتا ہے اس کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ھذا ولد غنی، ھذا کے معنی یہ، ولد کے معنی لڑکا، غنی کے معنی مالدار، ٹھیک ہے، یہ مالدار لڑکا ہے، ھذا ولد غنی، یہ مالدار لڑکا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے، اور وہ فقیر لڑکا ہے، وذالک، اور وہ ولد فقیر، فقیر لڑکا ہے، فقیر کا معنی جو مالدار کا اپوزٹ ہوتا ہے، پیسے والا، جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کو فقیر بولیں گے، اس کا پیسہ غنی بولیں گے۔ اسئلہ، کوشچنس ہے، اب اس کا آنسر دینا ہے، اب دیکھو اس کا کوشچن کیا ہے، ایو ولد محبوب،
کون سا لڑکا، ای ولد کون سا لڑکا، محبوب پسندیدہ ہے، پیارا ہے، تو کیا کہیں گے الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پسندیدہ ہے، پیارا ہے۔ ای ولد مذموم کون سا لڑکا برا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے الولد الکسلان مذموم، ٹھیک ہے، سست لڑکا برا ہے، مذموم ہے۔ لمن الفوز کامیابی کس کے لیے ہے، لمن کس کے لیے ہے، الفوز کامیابی، تو کیا کہیں گے الفوز للولد المجتہدی، کامیابی محنتی لڑکے کے لیے ہے، محنتی لڑکے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ من المسرور کون خوش ہے، ٹھیک ہے، خوش رہنے والا کون ہے، تو کیا کہیں گے الولد المجتہد مسرور، محنتی لڑکا خوش ہے، محنتی لڑکا خوش رہنے والا ہے۔ من المحزون غمگین کون ہے، غمگین رہنے والا کون ہے، تو کیا کہیں گے الولد الکسلان محزون، سست لڑکا غمگین ہے۔ اسی طرح من الغنی مالدار کون ہے، مالدار کون ہے، تو کیا کہیں گے الولد المجتہد غنی، محنتی لڑکا مالدار ہے۔ تو جو انسان محنت کرتا ہے تب نہ اس کو پیسہ کمائے گا، خالی بیٹھے بیٹھے گھر پہ تو پیسہ آئے گا نہیں، مال دولت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی ایسے۔ من الفقیر فقیر کون ہے، تو کیا کہیں گے الولد الکسلان فقیر، سست لڑکا فقیر ہے۔ من الرسول العربی، من کے معنی کون، الرسول العربی کے مطلب عربی رسول، عربی رسول کون ہے، تو کیا کہیں گے الرسول العربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عربی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مل قرآن المجید قرآن مجید کیا ہے، ماں کے معنی کیا ہے، القرآن المجید قرآن شریف، قرآن شریف کیا ہے، تو کیا کہیں گے وہ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، دیکھو یہاں پہ مضاف الیہ کے نیچے مجرور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف پر الف لام نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب۔ اب ترجمہ کرنا ہے ڈائریکٹ، کیا کہیں گے یہ پانی ہے، تو کیا کہیں گے ھذا ماء، یہ پانی ہے۔ اب اسی پانی کا صفت لانا ہے، تو دیکھو یہاں پہ بریکٹ میں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بین القوسین جس کو بولتے ہیں، یہ ٹھنڈا پانی ہے، تو کیا کہیں گے ھذا ماء بارد، یہ ٹھنڈا پانی ہے، ماء بارد ٹھنڈا پانی۔ میں لڑکا ہوں، انا ولد میں لڑکا ہوں، میں مسلمان لڑکا ہوں، تو کیا کہیں گے انا ولد مسلم، میں مسلمان لڑکا ہوں۔ وہ آدمی ہے، تو کیا کہیں گے ذالک رجل، وہ دولت مند آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے ذالک رجل غنی، وہ رجل غنی مالدار دولت مند آدمی ہے، پیسے والا ہے۔ وہ رنجیدہ آدمی ہے، رنجیدہ مطلب غمگین، وہ رنجیدہ آدمی ہے، تو کہیں گے ذالک رجل محزون، وہ غمگین آدمی ہے، رنجیدہ آدمی ہے۔ وہ یہ محنتی آدمی ہے، تو کیا کہیں گے یہ محنتی آدمی ہے، سوری یہاں پہ ذالک لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ھذا لکھ دیں گے، یہ ہے نا، یہ اگر وہ ہوتا تو ذالک ھذا رجل مجتہد، یہ محنتی آدمی ہے، یہ محنتی آدمی رجل مجتہد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہیں گے محنتی آدمی برا نہیں ہے، جو بھی ہارڈ ورک کرتا ہے وہ برا نہیں ہوتا ہے، انسان سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ الرجل المجتہد محنتی آدمی، لیس بمذموم برا نہیں ہے، لیس بمذموم برا نہیں ہے۔ سست آدمی محبوب نہیں ہے، جو لیزی ہوتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تب اس کو ہمیشہ طعنہ دیں گے۔ الرجل الکسلان سست آدمی، لیس بمحبوب کیا ہے وہ محبوب نہیں ہے، پیارا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم بہت مفید ہے، التعلیم الاسلامی، اسلامی تعلیم بہت مفید ہے، مفید جدا، مفید کے معنی مفید ہے نا، بینیفیشل ہے، بینیفٹ ہے اس میں، اسلامی تعلیم اس میں جدا کے معنی بہت، جدا کہیں بھی آئے گا، بہت جہاں بھی آئے گا وہ جدا لگا دیں گے ایک دم، ٹھیک ہے، لاسٹ میں اس کا کوئی اعراب نہیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی کیسے ہے، کسی بھی حالت میں ایسے ہی لکھا جائے گا جدا۔ اسلامی تعلیم بہت مفید ہے۔ محمد رسول عربی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول عربی ہے، کیا کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی، عربی رسول ہیں، عرب میں پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، سمجھے۔ اسی طرح یہاں پہ ہے اسلام اچھا دین ہے، الاسلام اچھا دین، دین الحسن، اسلام اچھا دین ہے۔ اسی طرح
عربی زبان ہر مسلم کے لیے ضروری ہے. عربی زبان اللسان العربی، عربک لینگویج، عربک لینگویج. اللسان کے معنی زبان، لینگویج العربی کے معنی عربی. عربی زبان لکل مسلمن، ہر مسلمان کے لیے، فار ایوری مسلم، ضروری جداً، کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، ضروری جداً، بہت زیادہ ضروری ہے، کے لیے ضروری ہے، سمجھا. اسی طرح اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے. الماء الطاہر، اچھا پانی مطلب پاک پانی، پاک پانی جو پاک و گندا نہ ہو. لازم ضروری ہے کس کے لیے؟ وضو کے لیے. ٹھیک ہے، اور وضو میں بڑا نفع ہے. کیا کہیں گے؟ فی الوضو، وضو میں نفع کبیر. اب دیکھو یہاں پہ بھی کیا ہو گیا ہے، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہے. النفع الکبیر فی الوضو، ایسا کہیں گے. پھر وضو کی نفع کبیر، وضو کے اندر بہت زیادہ نفع ہے، فائدہ ہے، وضو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے چہرے میں چمک پیدا ہو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں نے کہا تھا کہ میں ٹیلی گرام کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ اس کو جوائن کر لیجئے. جو بھی ضرورت ہو آپ اس میں ہم سب پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں کچھ لمبی ہوتی ہیں تو وہ کامنٹ میں نہیں بتا سکتے اتنا لمبا. ٹھیک ہے، وہ اچھا نہیں لگتا. چھوٹا موٹا کوئی بات ہو تو کامنٹ میں بتا دے گا. آپ لوگ جوائن کر لیجئے، کچھ بھی پوچھیے گا ہم سے انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.